बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक वो चलाएंगे। क्या वो चला पाएंगे? बड़ा सवाल तो ये है। और चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल ये है। और इसके असरात क्या होंगे भी या नहीं होंगे, ये एक और बड़ा सवाल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक चलाने जा रही है। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, ये ज़रा थोड़ा सा आप सुन लीजिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये मामला इस तरफ जाएगा। सुनिए, याद रखिएगा, अगर जेलें भरने पे आ गई ना एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इस वक्त इस पॉलिटिकल पार्टी में मुझे जो दिखाई दे रहा है, अब कम से कम भी 1 लाख बंदा तो तैयार होगा जो कहेगा कि हम जेल में चले जाते हैं। और इतने बंदे को 24 घंटे जेल में नहीं रख सकता पूरा निज़ाम, कैपेसिटी नहीं है। अगर 10,000 बंदों ने भी गिरफ्तारियां दे दी ना, और उन्होंने आकर कहा कि हम गिरफ्तार होना चाहते हैं, बोरिया बिस्तरा उठा के आ गए कि हम जेलें भरने के लिए आ गए, तो ये निज़ाम उनको 24 घंटे भी नहीं संभाल पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जेल भरो तहरीक आने वाली है, तो वो जेल भरो तहरीक अब काफ़ी करीब आ गई है। और इमरान खान साहब अब इसके बारे में संजीदा हो गए हैं। उन्होंने कहा क्या, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है वो मैं शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुन तैयारी कर लें, सिग्नल दूंगा तो गिरफ्तारियां देंगे। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर एक खिताब किया और उन्होंने कहा कि 75 साल के शेख रशीद को हथकड़ियां लगाकर लॉकअप में रखा गया। मेरे ऊपर इस वक्त 60 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं। हमें डराने धमकाने का मकसद मैदान से हटाना है ताकि लंदन से भागा भागा शख्स पाकिस्तान आए और इलेक्शन जीत सके। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किया गया, उस पर अब भी तशद्दुद के असरात मौजूद हैं। आदम सवाती ने पेट्रोल पंप पर झाड़ू देकर पैसा बनाया, इसे एक ट्वीट पर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। बाहर मुल्क रहे हैं, जो भी लोग बाहर जाते हैं उनकी एक स्ट्रगल होती है, वो शुरू कहाँ से करते हैं तो वो हमेशा उनको याद रहता है। तो इस तरह आदम सवाती के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि उसको एक ट्वीट के ऊपर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। शानदाना गुलजार ने ऐसा क्या कह दिया कि उसे दहशतगर्द बना दिया गया है। कोई बयान दे तो आप उसे मुस्तरद कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हो रहा है कि पाकिस्तान में गद्दारी के और बगावत के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर रोला ये डाल रहे हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि PMLN के लोग, कहा जा रहा है कि जी वो बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रहे, इतने इतने दिन गिरफ्तार रहे, और ये जो लोग हैं जो अब गिरफ्तार हो रहे हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और ये गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चंद दिनों के अंदर इनकी हालत पतली हो रही है। इसकी बातें की जा रही हैं, ये क्यों की जा रही हैं, इसको ज़रा समझिए आप। PMLN के लोग जब गिरफ्तार होते थे तो नवाज शरीफ साहब से मैं शुरू हो जाऊंगा और नीचे तक आऊंगा, ज़रा आप सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए तो उनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुलाकातें की हैं जेल के अंदर रहते हुए। कभी किसी को इतनी मुलाकातों का मौका नहीं दिया गया। नवाज शरीफ साहब एक लिस्ट होती थी, उसके ऊपर वो लिख देते थे कि कल के दिन में मैं इन इन लोगों से मिलूंगा, और वो सारे लोग लाइन बनाकर सुबह से शाम तक बैठे रहते थे और मुलाकातें जारी रहती थी VIP किस्म की। जिस वक्त मुलाकातें मुकम्मल हो जाती थी तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब थक कर जाकर आराम फरमाते थे, और इस तरह फिर अगले दिन उनकी दोबारा मुलाकातें होती थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेड की सहूलत मैसर थी, AC की सहूलत मैसर थी, हीटर की सहूलत मैसर थी, अटैच बाथरूम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन उसकी सहूलत मैसर थी, ठंडे और गर्म पानी की सहूलत मैसर थी, खाना ठंडा रखने और गर्म करने की सहूलत मैसर थी। तो तमाम चीज़ें उनके पास वो थी बुनियादी ज़रूरत की जो एक शख्स को चाहिए होती है। और आज़ादी का लेवल ये था कि रोज़ाना उनको चहलकदमी के लिए 2 वक्त दिए जाते थे और खुली जगह फराहम की गई थी कि आप जाकर चहलकदमी कर सकते हैं। उनके साथ खिदमत गुजार मौजूद रहते थे और वो अपने घर से खाना मंगवा कर खाते थे। ये मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इन सब की लिस्टें मैंने देखी हैं। ये सुबह नाश्ता करते हुए दोपहर के खाने के बारे में लिखते थे, और दोपहर का खाना खाते हुए रात के खाने के बारे में लिखते थे, और इस तरीके से इनको डिटेल के साथ सारी चीज़ें मिलती थी जिनको ये इस्तेमाल करते थे। तो एक तो थी जेल ये वाली, शहबाज शरीफ की जेल भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी, हमजा की भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मरीम नवाज का तो वो कमरा और वो सारा कुछ मैंने खुद देखा है, कमाल जगह थी और ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ थी, वो भी हमने देखी थी। जेल के अंदर जो सबसे बड़ा शिकवा किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि एक मेज़ थी उसको उठाकर साइड पे करवाना था, तो वो फौरी तौर पे आए नहीं और उन्होंने ये किया नहीं, तो मेरी कमर में दर्द थी। कैसा बड़ा जुल्म किया गया शहबाज शरीफ के साथ कि एक मेज़ को उनको धक्का देकर साइड पे करना पड़ा, और इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आपने कभी नून लीग के किसी रहनुमा के सर के ऊपर काला कपड़ा पड़ा हुआ देखा कि उसको काला कपड़ा लपेट के लाया जा रहा हो? कभी आपने हथकड़ियों में घसीटते हुए देखा? कभी आपने देखा कि पुलिस गालम गलोच कर रही हो? कभी आपने देखा कि पुलिस धक्के दे रही हो?
یہ چیزیں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. کبھی آپ نے سنا ہو مسلم لیگ نون کے اپنے کسی رہنما کے منہ سے کہ مجھے ننگا کر کے میرے جسم کے نازک حصوں کے اوپر کرنٹ لگایا گیا ہے؟ کسی نے آپ کو نہیں کہا ہوگا. کبھی آپ نے ان سے سنا ہو کہ ان کو لٹا کر الٹا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ مجھے الٹا لٹکا دیا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ مجھے 48 گھنٹے سے جگایا جا رہا ہے اور سونے نہیں دیا جا رہا؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ مجھے باندھ کر رکھا جاتا ہے دوران گرفتاری بھی اور مجھے پریشان کیا جاتا ہے؟ ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کہی. کیوں نہیں کہی؟ کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں. اور ان کی جو گرفتاریاں تھیں وہ ملک کو لوٹنے کے معاملات میں تھیں, کرپشن کے معاملات میں تھی. یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ اظہار کی آزادی کی گرفتاریاں ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں, ان کو یہ کہنے نہیں دینا, ان کو پکڑو اور گرفتار کر لو. تو زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں گرفتاریوں کی وجوہات میں. نہ صرف وجوہات میں فرق ہے بلکہ ان حالات کے اندر بھی فرق ہے جو حالات گرفتاری کے بعد درپیش آتے ہیں. یعنی انہوں نے تو لاک اپس کو صحیح طرح دیکھا بھی نہیں کہ لاک اپ ہوتا کیا ہے, تصویر کھنچانے کے لیے اس میں جاتے تھے. میں چند لوگوں کی ذکر کروں, صرف جاوید لطیف ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو کچھ بولنے کے اوپر گرفتار کیا گیا, یعنی جو انہوں نے بولا اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا. باقی ساری کی ساری جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی میں سارے لوگ گرفتار ہوئے وہ تو کرپشن کے کیسز کے اوپر گرفتار ہوئے ہیں, اور وہ کیسز ان کے اوپر بہت پرانے چل رہے تھے, اب کے تو چل نہیں رہے تھے, جس میں انہوں نے اب NRO حاصل کر لیا ہے. تو ایک تو یہ چیز کلیئر کر لیں کہ دونوں طرف کی گرفتاریوں میں اور دونوں طرف میں گرفتاری کے بعد رکھا کیسے گیا اس کے سلوک میں اور دونوں کے اوپر ہونے والے تشدد میں, ٹارچر میں, ان چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب جب آپ یہ فرق ڈالیں گے تو پھر آپ لوگوں کے جسم کے اوپر, لوگوں کے چہروں کے اوپر وہ فرق آپ کو دکھائی بھی دے گا. اعظم سواتی گرفتاری میں ایک دن بھی نہیں رویا. اعظم سواتی بڑی بہادری کے ساتھ اپنی گرفتاری کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے رہے اور اپنی گرفتاری کا سامنا کرتے رہے, ان حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا. فواد چودھری نے بھی اپنی گرفتاری میں بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک دن بھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن اعظم سواتی اس بات پر رویا کہ اس کی ایک متنازع ویڈیو جو اس کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے وہ ان کی بچی کو بھیج دی گئی. یعنی ماں باپ کو ان کے بچوں کے سامنے جو ہے وہ اس حالت میں یہ سارا کچھ, یہ ظلم ان کے ساتھ کیا گیا. وہ اس بات پہ رویا وہ آدمی. کیا یہ کام, اب مجھے وہ لوگ بتائیں جو تنقید کر رہے ہیں, کیا یہ کام نواز شریف کے ساتھ کیا جائے تو نواز شریف نہیں روئے گا؟ اگر نہیں روئے گا تو پھر کیا وہ اس کے سینے میں دل ہے؟ پھر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر تو پورا پاکستان رو رہا تھا. ہر آدمی کے جس کے سینے میں دل ہے اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے کہ یار یہ ایک باپ کے ساتھ کیسے ایسا کر سکتے ہیں. وہ دوران گرفتاری مرد کی طرح ڈٹا رہا, ایک دن بھی نہیں رویا. فواد چودھری جو ہے اس کو بڑی کوشش کی گئی کہ یہ روتا ہوا نظر آئے, وہ مسکراتا ہوا آتا تھا سختیوں کے باوجود. اب شیخ رشید کے ساتھ وہی حرکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان کا جو فراڈیا میڈیا ہے, بیکاری میڈیا, جو پی ڈی ایم سرکار سے ٹکڑے لیتا ہے ایسا لگتا ہے, اور اشتہارات کے چکر کے اندر اتنا گر گیا ہے کہ وہ اب یہ خبریں چلا رہا ہے کہ جناب یہ بندہ اتنے دن گرفتار ہوا اور یہ نہیں رویا, اور یہ بندہ اتنے دن گرفتار ہوا اور اس کو آپ دیکھ لیں یہ آپ دیدہ ہو گیا. اور بھئی فواد چودھری سے جب اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا اس وقت صرف ایک جملے کے لیے اس کی آواز تھوڑی سی بوجھل ہوئی, بس اتنا ہی تھا. گرفتاری کے دوران تو وہ ڈٹا رہا, حالانکہ اس نے کبھی کوئی کلیم نہیں کیا کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے حالات ان لوگوں کے لیے کیسے کیے اور مشکلات ان لوگوں کے لیے کیسی بنائی. مجھے دینا ایک آدمی جو آپ کو لگتا ہے نہیں روتا, باں باں کرتا ہوا نہ نکلے میرے گھر سے باہر تو پھر مجھے کہیے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جس طرح کی گرفتاریاں انہوں نے گزاری ہیں اس طرح کی گرفتاری کے اندر تو لوگ خواہش کہتے ہیں کہ یہ زندگی کسی کو مل جائے جس طرح کی گرفتاریاں ان لوگوں نے گزاری ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے کہا کہ جیلیں بھریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے بھریں گے؟ کیا عمران خان صاحب پہلے گرفتاری دیں گے, باقی لوگ گرفتاری دیں گے, کیا ہوگا؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی سرکار جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بار بار گرفتار کر رہی ہے. پاکستان کے اندر جیلوں میں کیپیسٹی پہلے ہی کم ہے, اور اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں گرفتار کر لیں تو جیلوں کے اندر ان کو رکھا کیسے جائے گا؟ پھر آپشن یہ ہے کہ ریاست ان کو گرفتار کرنے سے انکار کر دے. لیکن ریاست کتنی دیر تک انکار کرے گی؟ اگر لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں گرفتار کرو تو پھر, اور جن لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہیں وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور آ کر کہتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے کہ ہمیں گرفتار کرو, تو وہ گرفتاریاں جو ہیں ان کو کیسے رجسٹرڈ کیا جائے گا؟ اس کا پولیٹیکل فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی بہت فائدہ ہونے والا ہے, چاہے یہ تحریک میں زیادہ گرفتاریاں ہوں چاہے یہ تحریک میں کم گرفتاریاں ہوں. جیسے بھی ہوگا اس کا ان کو فائدہ ہوگا, کیونکہ جو پولیٹیکل لیڈر گرفتار ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے.
آج راولپنڈی میں جا کر آپ پوچھ لیں کہ لوگ شیخ رشید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اس کی گرفتاری کے بعد اس کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. آپ جا کر پوچھ لیں جھیلم کے اندر کے فواد چودھری کو لوگ پہلے سے زیادہ پسند کرتے ہیں یا کم پسند کرتے ہیں. شہباز گل کے بارے میں جس طرح کے لوگوں کے تاثرات تھے، شاید وہ پاکستان کے کسی بھی حلقے سے الیکشن نہیں جیت سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا، جو ظلم اس کے ساتھ ہوا، خاص طور پہ میں نے شہباز گل کو جس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح بکھرتے ہوئے دیکھا ہے ایک ہنستے مسکراتے شخص کو، اس سے بڑی زیادتی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اس کو الٹا لٹکا کر تشدد کیا گیا. اس کے جسم پہ ساری زندگی کے لیے ایسے نشان چھوڑے گئے جو ہمیشہ موجود رہیں گے. اور آج اس کی لگاتار صحت بگڑتی چلی جا رہی ہے. اس کو ایک بے بسی کی تصویر بنایا گیا ہے. اور یہ سب کچھ کر کے آپ اس کے اوپر خوشی مناتے ہیں. کیا جتنا تشدد اور جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا، آپ کے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی، کسی ایک لیڈر کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ بھی 5% بھی ہوا؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو. لیکن شہباز گل اس کے باوجود بھاگا نہیں ہے. وہ یہی ہے پاکستان میں. آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، میرا اپنا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے شخص کے سارے حقوق چھین لے اور اس کو ایک جیتی جاگتی بے بسی کی تصویر بنانے کی کوشش کرے. میں امید کرتا ہوں کہ شہباز گل اس ٹراما سے نکلے گا. وہ ایک بہتر پولیٹیکل کارکن ہے اور وہ واپس اپنے آپ کو ریوائیو کرے گا. میں اس بات کی امید کرتا ہوں. بہرحال عمران خان صاحب نے اس کو شروع کیا ہے. اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. کچھ اور خبریں ہیں. شیخ رشید احمد صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو رات کے وقت تھانے سے نکال کر کہیں اور پہنچایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ عمران خان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو، وہ نااہل ہو جائیں گے. اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے روایتی سیاستدان ہیں نا، پرانے، جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا بڑا یقین ہے، ان سب کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے، انہوں نے نہیں بچنا. یہ نااہل ہو جائیں گے، سیاست ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی، آپ ان کو چھوڑ دیں. لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ختم کر کے یا عمران خان کو نااہل کر کے آپ لوگوں کی ضد کو چیلنج کریں گے. پاکستان کے لوگوں نے ضد بنا لی ہے کہ ایک مرتبہ تو فیصلہ اب ہم کریں گے، الیکشن آئیں گے، ہم فیصلہ کریں گے. دوسری جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ضد بنا لی ہے کہ ہم نے جیسے اس ملک کو 70 سال چلایا ہے، مٹھی میں پکڑ کے رکھا ہے جکڑ کے، ویسے ہی مٹھی میں پکڑ کے جکڑ کے رکھیں گے اور اس ملک کے شہریوں کو کھل کر سانس نہیں لینے دیں گے. اب ان دونوں کی ضد کے بیچ میں پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. اگر کوئی تجربہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، زبردستی کوئی حکومت بناتی ہے اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتی، تو پھر یاد رکھیے گا پاکستان کی معیشت مزید سفر کرے گی. آج ہمارے پاس $3 ارب باقی بچے ہیں. جب ان کی حکومت آئی تھی تو ان کے پاس $16.2 ارب تھے. یہ اتنا سارا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اس ملک کا بھلا نہیں کر پائے، تو اگر $10 ارب بھی ان کو مزید مل جائیں پھر بھی نہیں کر پائیں گے. یہ اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ لوگوں کے اندر اعتماد نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پریشان ہیں. جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، لوگوں میں کانفیڈنس نہیں آئے گا، تب تک اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا. کسی کو بھی لا کر بٹھا کر 10 سال اور گزار کر دیکھ لیں، یہ جو حالات پچھلے 9 مہینے کے اندر رہے ہیں، یہ حالات اگلے 1 سال کے اندر بھی رہیں گے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ اے پی سی، کیونکہ میں نے کل یہ ویلاگ میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شمولیت کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں جانا چاہیے. کنڈیشنل چلے جائیں، یہاں پہ کالی پٹی باندھ کے چلے جائیں، کچھ کر لیں، لیکن شمولیت کرنی چاہیے. وہ اس لیے کہ معاملہ پاکستان کا ہے، پولیٹکس کا نہیں ہے. اور بے شک یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یہ افغانستان کا دورہ نہیں کر رہی. وزیر خارجہ آپ کا جو ہے وہ بالکل بازو نہیں پکڑا رہا. پاکستان کے امن کے لیے وہ کسی ایسے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جہاں سے پاکستان کا امن مشروط ہے. اور آپ کا وزیر اعظم بھی بے شک اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے کہا کہ اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو پھر اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ. بیٹھ جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے، بیچ میں جا کر بیٹھنا چاہیے. اب اس کے اوپر مشاورت ہوئی آج، اور مشاورت کے اندر پھر آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے تحریری دعوت نامہ مانگا گیا. پرویز خٹک صاحب نے اس کے بارے میں کہا کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں شرکت کریں تو ہمیں تحریری طور پر دعوت لکھ کر دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ 11 بجے فون کر کے دعوت دی جائے. آپ ہمیں تحریری طور پر آگاہ کریں کہ ہمیں بلایا گیا ہے تو پھر ہم اپنے بندے بھیج دیں گے. اب جو اس میں تجویز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو بھیجا جائے اور شیخ رشید احمد صاحب کو بھیجا جائے. شیخ رشید احمد
जो वजीर दाखिला रह चुके हैं, बड़े रेलिवेंट आदमी हैं, क्योंकि वजारत दाखिला की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है, वो उसके ऊपर रह चुके हैं, तो उनका जाना बहुत आम है। तो शेख रशीद अहमद को भेजा जाए, तो शेख साहब की मौजूदगी वहाँ पे APC के अंदर, अगर वो सियासत कर रहे हैं तो इधर से फिर शेख साहब मौजूद होंगे। दूसरा, आजम सवाती साहब को भेजा जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है और ज़्यादा दहशतगर्दी उस तरफ आ रही है। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान की जो PDM है, उनके किसी सियासतदान में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है, जिसके अंदर भी थोड़ी सी गैरत बाकी है, कि वो आजम सवाती से आंखें मिला सके या उसके साथ ज्यादती कर सके, जितना बर्दाश्त आजम सवाती ने किया है। तो बहरहाल परवेज खटक साहब ने कहा कि तहरीरी तौर पे एक दावतनामा दिया जाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर हम शिरकत करने का फैसला करेंगे, उस पर फिर गौर व खौज होगा। इंसानी हकूक कमीशन ने बगावत के कवानीन ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। ये कवानीन दुनिया भर से ख़त्म हो गया। पूरी दुनिया की रियासतों को इस बात पर यकीन आ गया कि उनके शहरी उनके बागी नहीं हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे यहाँ दुनिया में जितने मुल्क हैं ना, उन तमाम ममालिक की रियासतों को इस बात पर यकीन आ गया है कि उनके शहरी उनकी रियासतों के या मुल्कों के बागी नहीं हैं। सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये जो बागी बनाने वाला कानून है, ये बदस्तूर मौजूद है। मेरे ऊपर बगावत के 22 या 23 मुकदमा दर्ज हुए, ये वाला मिला लें तो आप। अरशद शरीफ जो शहीद हो गए हैं, जिनके बारे में DG ISI और DG ISPR दोनों कहते हैं कि वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो भी बागी थे। उनके ऊपर भी बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात, गद्दार, बागी, इस तरह उनके 16 मुकदमा तो उन पे भी हैं। साबिर शाकिर और बाकी बहुत सारे लोगों पे, फवाद पे भी गालिबन यही था, फवाद चौधरी पे, बाकी लोगों पे भी यही है। अभी लगातार ये काटे जा रहे हैं। तो इंसानी हकूक के कमीशन ने बगावत के कवानीन ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया पाकिस्तान में। और एक तरफ तो ये मुतालबा है, दूसरी तरफ फ़ौज और अदलिया को बदनाम करने पर 5 साल सज़ा की तजवीज़ भी एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं इकॉनमी पे बहुत इंपॉर्टेंट अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।